بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12,000 یہودی کون تھے اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 12,000 یہودیوں کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 12,000 یہودی جو بندر بن گئے تھے کس قوم کے لوگ تھے؟ یہ تمام سوالات آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، یہ 12,000 یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند اوس بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطان کی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو جائیں گی تو یہ ان کا شکار کرنا ہی شمار ہوا، جو ان لوگوں پر حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراضگی اور بیزاری کا اظہار کرتے رہے۔ دوسرے اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان سے میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر ہی نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کی ہلاکت ہو گئی۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اس واقعے کا تفصیلی بیان سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا کتنا برا اور کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر نالت فرما دے وہ کیسی ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نصف و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے اور دونوں جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کی تاجدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔
تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔